بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ اس میں ہم بات چیت ہی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے چینج مینجمنٹ۔ آرگنائزیشنز میں چینج کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو گرو کرنے کے لیے، کیونکہ شاہ صاحب نے بڑی آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے۔ جو چینج کا جو سفر ہے وہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے اس کے لیے کچھ باعث پرابلمس بھی ہوتا ہے، کچھ تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں ان کے لیے۔ اچھا، اس چینج کے پروسیس میں کچھ لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بغاوت بھی ہوتی ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، چینج سے آرگنائزیشنز کیسے ڈیولپ کر سکتی ہیں اور گرو کر سکتی ہیں، ان تمام باتوں کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے ہم شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، جو چینج ہے نا، جب آرگنائزیشن ایک فیل کرتی ہے کہ اب ایک حد تک اس کی گرو جو ہے نا رک گئی ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا، اس میں یا لوگ چینج کرنے پڑیں گے، یا کوئی اسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا، یا کوئی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی۔ جب بھی اوپر سے کوئی حکم آتا ہے تو نیچے نا ایک دفعہ جو ہے وہ انرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، ان کو لگتا ہے لوگوں کو اب ہماری جو جابز ہیں وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں، اب یہ کیا ہمیں نئے جو اسکل سکھائیں گے، کیونکہ انسان ایک کمفرٹ زون میں چل رہا ہوتا ہے، آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوتا ہے 10-15 سالوں سے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی خود سے پریکٹس کیا ہے ایسے کہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ میرے جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو آرگنائزیشن، اس میں گروتھ رک گئی ہے، اب اس کو کسی چینج کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن نیچر میں ہے کہ وہ فطری طور پر اسٹیٹس کو کی طرف جاتا ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ جب کسی آرگنائزیشن میں ایک ہی سیٹ کے اوپر ایک آدمی بہت دیر تک بیٹھا رہے گا تو ایک ہی روٹین کا کام کرتے کرتے وہ ایک طرح سے بڑا ہارش ورڈ ہے یہ، جو نہیں یوز کیا جانا چاہیے، لیکن میرے پاس ووکیبلری کم ہے اس لیے مجبوراً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ اسٹیٹس کو کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو نیا آدمی آئے گا اس کے اندر ایک اپنا انتھوزیزم ہوگا، وہ خاصا انتھوزیاسٹ ہوگا، اور اپنے اس انتھوزیزم میں وہ چیزوں کو اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے، چینج کرتا ہے۔ اس میں کچھ ہیلدی ہوتی ہیں، کچھ ان ہیلدی ہوتی ہیں، کچھ کے رزلٹ بڑے خوبصورت آ جاتے ہیں، کچھ کے اتنے اچھے نہیں آتے۔ یہ اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کا کام ہے کہ وہ میئر کر لے کہ یہ جو تبدیلی لا رہا ہے بندہ، اس میں سے بہت اچھے رزلٹ دینے والی جو چیزیں وہ تو کر لے، اس کو آپ کھلے دل سے اجازت دیتے ہیں کر لو۔ باقی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ذرا سی اس کو ریکنسیڈر کر لیجیے۔ آپ کسی ایک جگہ جب بیٹھے رہ جائے گا کوئی آدمی ایک ہی سیٹ پر، تو عرف عام میں ہم کہہ رہے ہیں لیتھارجک ہو جائے گا۔ اس کو ہم توڑتے رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم آدمیوں کو لے آف کریں، پرانے آدمی نکالیں، نئے آدمی لے آئیں، انلیس کہ وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو نہ پہنچ گیا ہو بندہ۔ ہم اس کا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم انسان کو ہر 3 سال کے بعد چینج کر دیتے ہیں، دوسری سیٹ دے دیتے ہیں جو جگہ اس کے لیے نئی ہوتی ہے، تو اس کا وہ انتھوزیزم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، ہر 3 سال کے بعد نئی سیٹ پر چلا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم آدمی نکال دیں، نکالنا تو انہیلدی کام ہے۔ دوسرا اس کا ایک اور حل ہوتا ہے جس کو ہم کرتے ہیں، ہم 2 میتھڈ اس میں یوز کر لیتے ہیں۔ ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ ہم اسٹاف کو جو دیکھیے، ایک پہلی چیز تو میں یہ واضح کر دوں کہ ایک پرانے زمانے میں ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جس کو ہم ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کہتے تھے، پھر ایچ آر ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایچ آر ڈپارٹمنٹ صرف نام ہی تبدیل ہوا، ایڈمنسٹریشن کا کام وہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہی کا کرتا ہے، اس سے ہم ایچ آر کا کام نہیں لیتے۔ ایچ آر والوں کا کام یہی ہے کہ ہر امپلائی کا ایک کیریئر پاتھ اور کیریئر ڈیولپمنٹ پاتھ وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں،
ان کو ہم شارٹ کورسز پر بھجواتے رہتے ہیں. شارٹ کورسز پہ جاتے ہیں, وہاں ایک بڑے گروپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, کچھ جو وہاں اسپیکرز آتی ہیں وہ ڈلیور کرتے ہیں, تو بہت سی نئی باتیں سیکھتا ہے. تو جب نئی باتیں سیکھتا ہے تو وہ پھر آ کے ان کو ایکسرسائز بھی کرتا ہے, تو وہاں اسٹیل میٹ نہیں آ پاتا, پھر جاری رہتا ہے. دوسرا ایک کام میں اکثر و بیشتر ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں. میرے باس تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت فرمائے, ابھی حال ہی میں انتقال ہو گیا جی 98 ایئرس کی ایج پہ, جناب ایس ایم نقی صاحب. اتنے باکمال آدمی تھے کہ ایون آفٹر ہز ریٹائرمنٹ انہوں نے پی ایچ ڈی کی. حالانکہ جب میرے باس تھے 1974 اور 75 کا تھوڑا حصہ, اس وقت بھی وہ چارٹرڈ انجینئر تھے, ہائیلی کوالیفائڈ میکینیکل انجینئر تھے. لیکن بعد میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی انجینئرنگ میں, تو اپنے نام کے ساتھ اب ڈاکٹر لکھتے تھے, ڈاکٹر ایس ایم نقی. جی ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی, تو میٹنگ کے اینڈ پہ جو ہم ان دنوں میں نوجوان تھے ہم, تو جو نوجوان افسر تھے ان کو ایڈریس کر کے براہ راست کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی جب سے فرسٹ ورلڈ وار میں مار کھا گیا, پابندیاں بے پناہ تھیں, تم یہ نہیں رکھ سکتے, تم وہ نہیں رکھ سکتے, تم ملٹری ہارڈ ویئر پہ ریسرچ نہیں کر سکتے, مینوفیکچرنگ نہیں کر سکتے, بے تحاشا پابندیاں تھیں. لیکن انہوں نے ایک حرکت کیا کی, انہوں نے ہر شہر کی سطح پر جو لوگ امیجنیٹو تھے اور ریکگنائز قسم کے آتھینٹک قابل لوگ تھے, ان کو اکٹھا کیا اور سرو کمیٹیز بنا دی. ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ جو نئے خیالات ان کے ذہن میں آئے سب لکھ ڈالیں. تو وہ پروونس کے سطح پر جمع ہو جاتے تھے, ان کی شارٹ لسٹنگ ہوتی تھی, تو جو کام کی چیزیں ہوتی تھی وہ سینٹر میں بھیج دی جاتی تھی. تو یوں ان کے پاس نئے سے نئے آئیڈیاز آئے, اور سارے سبجیکٹس پہ, لیٹ اٹ بی اکنامکس, ایگریکلچر, انجینئرنگ اینڈ سو فورتھ. تو وہ نئے خیالات انڈکٹ ہونے شروع ہو گئے وہاں. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک سرو کمیٹی بنا لوں. تو انہوں نے 5 آدمی ہمیں چن کے اس میں ڈال دیا, اس کمیٹی میں, اور ہمیں ایک فری ہینڈ دیا, کھلی اجازت کہ اگر کوئی کتاب ہم خریدنا چاہیں تو ڈپارٹمنٹ اس کے لیے پے کر دے گا, کوئی کتاب خرید لیجیے. خود میں نے بھی بہت کتابیں خریدی. اس سے بڑا ایک کام انہوں نے کیا کہ دفتر میں مختلف میگزینز گورنمنٹ ایکسپینس پر لگوا لیے. وہ آتے تھے, اس کو پڑھتے تھے گھر پہ, تو کچھ حصوں کو انڈر لائن کر کے لے آتے تھے اور بلا لیں گے ایک ایک, وہ جو 5 افسر تھے ان میں سے, وہ دیں گے کہ پڑھو تم میں سے. تو جب ہم پڑھ لیتے تھے, ایک ہفتے کے بعد پوچھیں گے ہاں وہ تم آپ لوگوں نے پڑھا, کہ جی. کیا خیال ہے, ایک ایک کر کے انڈیویجولی اپنا خیال نہیں ظاہر کرتے تھے. اب ہم ایکسپریس کر رہے ہیں, اینڈ پر وہ خود اپنا خیال ظاہر کر دیتے تھے. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ہماری آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں, ہم چیزوں کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگے. اب انہوں نے وہ اسٹیل میٹ توڑ دیا, تو بجائے کسی کو نکالیں, وہ نکالنے میں تو بلیو ہی نہیں کرتے تھے. کمال کے انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو برین دیا تھا اور کیا انرجی دی تھی, کمال کی تھی وہ. تو ایک وقت آیا کہ میں ان کے دور میں ریزائن کیا میں نے, تو مجھے بلا کے کہنے لگے یہ کیا ہے. میں نے کہا سر ریزائن ہے. کیوں؟ تو میں نے کہا نہیں سر میں کچھ اور دیکھنا چاہ رہا ہوں.
کہ نہیں آپ ریزائن نہیں کر رہے. میں نے کہا نہیں سر اب تو میں نے فیصلہ کر لیا, میں لکھ کے دے چکا, میں اپنے الفاظ کو سویلے بیک تو نہیں کروں گا. یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نہیں جا رہے. میں نے کہا نہیں سر میں استعفیٰ دے چکا, تو میں تو اس وقت سے گھر چلا جاؤں گا. کیا جملہ فرمایا. چلیں پھر دیکھیں, آپ بھی یہیں ہیں میں بھی یہیں ہوں. اور جیسے میں نے کہا کہ عمر کم تھی, نوجوانی تھی, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, میں چلا گیا. لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میری سیلری اور میری پرولیج وغیرہ تمام میرے گھر پہنچتی نہیں. اچھا. جب 2 مہینے گزر گئے تو مجھے شرم آئی کہ یار انسان کو خود ہی شرم کر لینی چاہیے, وہ اتنا بڑا انسان ہے, اتنا عظیم انسان ہے, تو میں ہی شرم کر لوں. تو آپ نے جوائن کر لیا تھا اس دوران کہیں اور آرگنائزیشن میں؟ نہیں, میں اپنے بزنس کی طرف جا رہا تھا. تو میں نے کہا یار ہر چیز گئی بھاڑ میں, تو یہ بندہ تو پوجا کرنے کے لائق ہے. تو میں کس آدمی سے ٹکر لینے کے چکر میں پڑ گیا. تو گیا جا کے اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھ کے کام کرنے لگ گیا. 2 مہینے کے بعد تو انہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ شاہ صاحب آ گئے. تو انٹر کام پہ مجھے ٹیلی فون آیا, شاہ صاحب. میں نے کہا جی, پنجابی میں کہہ رہے ہیں, شاہ جی آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی میں آ گیا. چلو پھر بیٹھو کام کرو. اینڈ دیٹ واز آل. کبھی زندگی میں انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ چلو پھر دیکھتے ہیں, تو ہار گئے. یہ مینجمنٹ سکل ہے انسان کی, کہ ایک منہ زور آدمی کو جو ہیڈ اسٹرانگ ہے اس کو بھی کس ترکیب سے بغیر ایک لفظ کہے جھکنے پہ مجبور کر دیا, زمین پہ ناک رگڑ دیا اس کا. تو جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے اگر وہ سمجھدار ہے تو آپ کے ادارے کے اندر کبھی یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہاں پہ جمود آ جائے, بندے لیتھارجک ہو جائیں, ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ختم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, سلو ڈاؤن نہیں ہو پاتا ان کی انڈر کمانڈ. صحیح. وہ اس طرح سے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو. کیا آپ نے خوبصورت شخصیت کا ذکر کیا, کیونکہ میرا بھی ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے. اچھا جیسے آپ نے عرض کیا کہ وہ 98 ایئرز ان کی ایج ہو گئی جی تھی. ہاں. ان کو اکثر لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی ایج ہو گئی ہے, اب آپ آرام کریں. حالانکہ وہ کینیڈا چلے جاتے تھے, Oh yes, وہاں یو lecture ٹی وی دیتے پڑھاتے رہے. تھے, اور وہ ہر وقت آلویز ہی واز ایکٹیو اینڈ لیکچرنگ اینڈ لرننگ. ان کی لرننگ ابھی بھی ویسی تھی Oh yes. جیسے آج سے 50 سال پہلے ہوگی. نہیں, کمال کے انسان تھے وہ. اس طرح کے لوگ روز پیدا نہیں ہوتے. جی جی. صدیوں میں ایک آدھ آدمی آتا ہے دنیا میں جس طرح کے اسم نقی صاحب تھے, کمال کے انسان. وہ 75 میں ٹرانسفر ہو گئے تھے ہمارے پاس سے. تو اب 75 کہاں اور کہاں یہ 21ویں صدی کی دوسری دہائی چل رہی تھی. تو جو کتابیں میری چھپیں تو ایک کتاب میں نے احسن نقی صاحب کے نام منسوب کی, اور اس میں ایکنالج کیا کہ یہ صرف میرے افسر نہیں تھے, میرے استاد تھے. ان کی عزت اور احترام ہر آدمی کے دل میں, اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ لوگ تو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ افسر ٹرانسفر ہو گیا, اس کو سلام نہیں کرنے آتے. بالکل صحیح کہا. تو ان کو گئے ہوئے, مطلب میرے افسر تھے چھوڑے ہوئے, ان کو 40 سال گزر گئے تھے, اس کے باوجود ان کے احترام کا یہ عالم تھا میرے دل میں کہ میں نے ایک کتاب ان کے نام منسوب کی اور ان کی خدمت میں پیش کی کہ صاحب یہ جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا میرے پاس ہے نہیں, بالکل خالی ہوں میں, لیکن اگر کوئی ہے وٹ ایور لٹل اٹ از, یہ صرف آپ کی عنایت سے ہے اور یہ حقیقت ہے. تو میں بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کے ادارے کے اندر جی جی آپ کو ان لوگوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نیگیٹو اپروچ ہوگی. اور یقین کیجئے کہ اگر ادارے سے لوگ آپ نکالنے لگ جاتے ہیں تو ادارہ
کچھ ہی عرصے میں بدنام ہوگا. کوئی اچھا آدمی آپ کو جوائن نہیں کرے گا آ کے. یس بالکل. جو مینجمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں وہ تو اتنے ہی اس بارے میں کاشیس ہیں کہ اگر کسی باس کے ماتحت لوگوں میں سے 3 آدمی ون آفٹر دی ادر ریزائن کر جائیں تو اس کی انکوائری شروع کرا دیتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے کہ یہ آدمی اس کے ماتحت چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں. اس افسر کی انکوائری شروع ہو جاتی. صحیح. تو یہ اپروچ اچھی نہیں ہے. اچھا میں عرض کر رہا تھا آپ سے، جب ان کو لوگ کہتے تھے کہ آپ کی 98 ایئرز ایج ہو گئی ہے تو آپ آرام کریں، آپ ریسٹ کریں، آپ کیوں اتنا لیکچرز دیتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. تو بڑا خوبصورت جملہ ایک بولا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو قبر ہے نا وہ آرام کے لیے بنی ہوئی ہے. جب میں قبر میں جاؤں گا میرے پاس اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، وہ میں آرام ہی کر رہا ہوں گا اس میں. بڑی بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے. میں نے ان کی ماتحتی میں میرا خیال 1 سال اور 8-10 مہینے کام کیا. لیکن وہ ایک سال اور 8-10 مہینے کمال کا دور تھا کہ ان سے ہر روز انٹریکشن ہوتا تھا. ڈھیروں سیکھنے کو ملتا تھا. تو ویسے تو ظاہر ہے کہ سرکاری افسر تھے تو وہ ڈیکورم جو ہے سرکاری ہوتا ہے وہ تو تھا. لیکن جن لوگوں پہ ان کی نظر تھی کہ ان کو میں نے ڈیولپ کرنا ہے جی ان کو فری ایکسیس حاصل تھی. اب آپ سے ایک چھوٹی سی میں بات عرض کروں. جی آئی ہوپ کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر پلیز رہا. پلیز. ایک منسٹری سے لیٹر آیا تو میں اس پہ بڑا برہم ہوا. I lost my temper. تو میں نے اس کا جواب لکھا nearly 2 pages. تو چونکہ سرکاری ملازمت تو اس میں ہمیں تھرو پراپر چینل بھیجنا ہے وہ. تو میں لکھ کے لے کے گیا نقی صاحب کے پاس. تو میں نے کہا سر وہ یہ لیٹر جو منسٹری کا آپ نے میرے نام مارک کیا تھا یہ اس کا جواب لکھا ہے. تو دکھاؤ، پنجابی بولتے تھے، دکھاؤ. تو میں نے دیا تو ایک نظر یوں دیکھا. شاہ صاحب میں بہت مصروف ہوں تو اس کو میرے پاس چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ تو جو ہی فرصت ملتی میں اسے دیکھ لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہ ہی واز اے بگ باس. تو 2 دن 3 دن گزر گئے، نہیں لیٹر دیا واپس. تو 4-5ویں دن میں نے پوچھ ہی لیا. میں نے سر وہ ایک لیٹر آپ کو میں نے دیا تھا. وہ ہاں میں بھول گیا اس کو. تو ڈراور سے نکالا. یہ ایک کام کریں کہ اس کو خود ریویو کر لیں اور دوبارہ لکھ لیں تو پھر لے آئیے، پھر میں پڑھ لوں گا. تو میں ٹھیک ہے سر. میں واپس گیا. وہی جو لیٹر نیئرلی 2 pages وہ ریڈیوس ہو کے کوئی 3/4 آف اے پیج پر آ گیا. میں لے گیا. میں نے کہا سر یہ اچھا یہاں چھوڑ دیں میں ابھی دیکھتا ہوں. پھر 3-4 دن گزر گئے. میں نے پھر کہا سر وہ لیٹر تھا. ہاں میں دیکھتا ہوں. میرا خیال ہے اس کو آپ ایک بار پھر دیکھ لیں، ری رائٹ کر لیں تو پھر اس کو دیکھتے ہیں. میں گیا تو وہ ریڈیوس ہو کے وہ ایک پیراگراف چھوٹا 4-5 لائنوں پہ آ گیا وہ لیٹر. وہ میں نے سبمٹ کر دیا. تو 3 دن کے بعد مجھے کہنے لگے وہ میں نے پڑھا تھا تو کیا خیال ہے بھیج دیں؟ میں نے چھوڑیں سر کیا بھیجنا، دے دیں. تو جب میں نے لے کے پھاڑ دیا تو مجھے ایک بات کہنے لگے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. جب کوئی آ کے آپ کو بتائے نا کہ فلاں آدمی آپ کو یہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو اس پہ یوں سوچئے کہ یہ میرا مخلص نہیں ہے، ورنہ یہ آ کے مجھے یہ نہ بتاتا بلکہ مجھے وہیں پہ آن دا اسپاٹ ڈیفینڈ کر کے آتا. تو یہ مخلص نہیں ہے میرے لیے. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اصل میں خود یہ باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہے، اس میں اخلاقی جرات نہیں ہے تو یہ کسی کا نام لے کے آپ کو کہہ رہا ہے تو اس پہ کبھی نہ بھڑکیے. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس آدمی سے اس کی دشمنی ہے
اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، تو یہ آپ کو بھڑا کے اپنا بدلہ لینا چاہ رہا ہے، تو آپ کسی کے ہاتھوں میں کیوں کھیلیں؟ تو چوتھی ایک اور انہوں نے بات بتائی، اب یہ لائف ٹائم لیسن تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے کبھی بھڑکا نہیں میں آج تک، وہ اس طرح سے سکھاتے تھے۔ ایک اور ان کا سکھایا ہوا زندگی میں جو بہت کام آیا میرے، عمر جب کم ہوتی ہے تو آدمی میں تیزی بڑی ہوتی ہے، تو ایک دن میں کسی پروجیکٹ کو بہت پش کر رہا تھا کہ سر اس کو ابھی کرتے ہیں، سر یہ دیر ہو رہی ہے، فائننس والے اس کی اپروول نہیں دے رہے ہیں، تو اپنے یوزول سٹائل، بڑا پیارا سٹائل تھا ان کا، شاہ صاحب بہ جاؤ، کیوں کان سرخ کری پھر دیو، تو کہنے لگے کہ ایک چیز یاد رکھیں آپ، نیور فورس دا تھنگس ٹو سیٹل ڈاؤن، لیٹ them ٹیک their نیچرل کورس. It was such a lesson. اوہ، اس کے کوئی فوائد آئے ہیں زندگی میں. تو وہ باس ہو تو پھر ایسا عظیم انسان ہو، ایسا اگر باس اوپر ٹاپ پہ بیٹھا ہے تو ہر آدمی بڑے جوش اور جذبے سے کام کرتا رہتا ہے، وہاں جمود کبھی طاری نہیں ہوگا. تو بات سٹاف کی نہیں ہے، بات ٹاپ پر بیٹھے ہوئے آدمی کی ہے کہ وہ کیا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں شاہ صاحب یہ کتنا زبردست اور ماڈرن جو ہے وہ ایک تربیت کا سٹائل تھا. حالانکہ جب آپ لیٹر وہ 2 صفوں والا لے کے گئے تھے اس وقت بھی وہ آپ کو نہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک پورا پروسیس آپ کا، اب آپ کی ذات میں تھاٹ جو پروفکنگ جو پروسیس ہے وہ چلایا، اور اس کو چلانے کے بعد آپ کو خود ریئلائز کروایا کہ آپ نے وہ پیپر جو ہے نا وہ وہیں پہ پھاڑ دیا. میں تو ایک نتیجے پہ پہنچا کہ احسن نقی صاحب کا شاید زندگی کا مشن جی اپنے سے چھوٹے عمر میں چھوٹے لوگوں کو گروم کرنا تھا، ان کو ڈیولپ کرنا تھا. ان کا مشن ہی غالباً زندگی کا یہ تھا. تو ہم آفیسرز آپس میں جب بیٹھا کرتے تھے تو اکثر ایک بات کہتے تھے کہ نقی صاحب کے لیے یہ جاب بہت چھوٹی ہے، یہ فٹ ہے ایمبیسڈریل جاب کے لیے، بہت یوزفل ہوں گے اس ملک کے لیے. ان میں قابلیت اتنی بے پناہ تھی کہ یہ جاب جس پہ وہ کام کر رہے تھے اٹ واز ٹو اسمال فار ہم. ان سے گورنمنٹ بہت بڑے کام لے سکتی تھی. پھر دیکھیں نا، انہوں نے جب ان کی جو گورنمنٹ کی نوکری ہے وہ ختم ہوئی، پھر انہوں نے اسپیل گروپ آف کمپنیز جو ہے Yes. وہ بنائی انہوں نے. اور ایسے تو بہت کم ایسے گورنمنٹ آفیسرز ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی جاب ہی کر لیں یا کوئی پروڈکٹیو کام ہی کر لیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، اس دور میں میں ان سے ملا ہوں 4-6 بار ملاقات رہی. وہ خود نہیں کام کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو سے کام کروا رہے تھے، اور بیٹے کے ساتھ بھی رویہ یہی تھا، اس کو گروم کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے اسے. اس کے ہاتھوں سے سارا کام کراتے تھے، خود تو آرام سے بیٹھے سارا دن اخبار پڑھ رہے ہیں. اچھا ویسے شاہ صاحب یہ بھی ایک لیڈرشپ سٹائل کا نا ایک بڑی سکل ہے کہ آپ کام کروائیں. بہت بڑی سکل ہے، یہ کم لوگوں میں. یہ کم لوگوں میں ہے. اچھا شاہ صاحب، چینج مینجمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، نوکیا کا کیس آپ کے سامنے گزرا ہے. جب نوکیا جب بٹنز والا تھا تو ان کو کنسلٹنٹس نے اور ایڈوائزرز نے مشورے دیے کہ اب آپ کو نا یہ ماڈل چینج کرنا پڑے گا کیونکہ دنیا شفٹ ہو رہی ہے شیشے والے موبائل پہ، ٹچ سسٹم پہ. تو انہوں نے نہیں مانی، یہ بات نہیں مانی. تو اب نوکیا جو ایک زمانے میں جو ٹاپ آف دا لائن کمپنی ہوا کرتی تھی، بلکہ موبائل تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ نوکیا ہوا کرتا ہے، جی. تو وہ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اور اسی پہ وہ فکس رہے کہ ہم یہ بٹنز والا ہی موبائل بیچیں گے. تو وہ کمپنی جو ہے نا وہ ختم ہوئی. بعض اوقات ایسے ڈیسیژنز بھی جو ہیں وہ کمپنیز کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. ایک ایگزامپل اسکوٹر کی ہے، میں میک کی بات نہیں کر رہا، میں اسکوٹر کی بات کر رہا ہوں. ٹائپ آف موٹر سائیکل 70s میں کریز تھا، 60s میں کریز تھا اسکوٹر کا. ہر ایک آدمی کی ڈریم سواری جو تھی، جو 2 ویلر رکھنا چاہتا ہے، وہ اسکوٹر تھی اس کی. لیکن ارلی 70s سے ہی انفیکٹ
ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہوا, لوگ موٹر سائیکل کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے. تو بائی دا ٹائم اٹ واز 90s, تو اسکوٹر آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا تھا. آج آپ کو اسکوٹر کہیں نظر نہیں آتا. نہیں. تو جن کمپنیوں نے اسی وقت ڈائیورسفیکیشن میں چلی گئیں, ڈائیورسفائی کر گئی, وہ گرو کر جاتی ہیں. ہر پروڈکٹ جو ہے انسان کی طرح, ہر پروڈکٹ کا بھی ایک لائف سائیکل ہے. جیسے انسان کا لائف سائیکل مکمل ہوتا ہے, وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, ایسی ہی پروڈکٹ کا بھی لائف سائیکل ہے. کچھ عرصہ چلے گی, اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. جو ہوش مند کمپنیز ہیں یا مینجمنٹ بڑی ہوش مند ہے, ان کی انگلیاں مارکیٹ کی نبض پر رہتی ہیں. ان کا جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اس سے انہیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے کمپٹیٹرز کے بارے میں, ٹرینڈس کے بارے میں, مارکیٹ بیہیویئر کے بارے میں, کسٹمر بیہیویئر, یہ سب پہ فیڈ بیک آتا ہے ان کے پاس. اسٹریٹجیز بنتی رہتی ہیں. تو جو ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہیں وہ اس کا لائف سائیکل ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں کہ ایک کمپنی اگر ٹوائلٹ سوپ, بڑی معمولی چیز ہے, ٹوائلٹ سوپ بنا رہی ہے, میں چونکہ پروگرام کمرشل ہو جائے گا, اگر نام کوٹ کروں گا تو ہم اس کا نام ایکس رکھ لیتے ہیں جی. ٹوائلٹ سوپ ایکس. اب اس کا ایک لائف سائیکل ہے, اسے کچھ عرصے کے بعد مر جانا ہے. کمپٹیٹر آ رہے ہیں مارکیٹ میں, نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ نیو لگائیں گے, نیو ایکس ٹوائلٹ سوپ. اس کے اندر خوشبو تبدیل کر دیں گے, یا ایک گیمک چلا دیں گے لیمن کا. تو اس میں ایڈ کر دیا, اب اس کو ایک نئی لائف مل گئی, نیو لیز آف لائف. پھر ایک ٹرک اور ہوش مند مینجمنٹ استعمال کر لیتی, اپنے ہی برانڈ کے اندر وہی پروڈکٹ ایک نئے نام سے الانگ سائڈ چلا دیتی ہے. تو ٹوائلٹ سوپ وائی. اب اس کے اندر انہوں نے خوبیاں اس سے مختلف ڈالی ہیں, ایٹ لیسٹ اشتہار کی حد تک. فریگننس اس کی ڈفرینٹ کر دی ہے. پھر تیسری پروڈکٹ لانچ کر دیں گے. یہ سب اصل میں پروڈکٹ سائیکل کو ایکسٹینڈ کرنے کے حربے ہیں, اور ٹرینڈس کو وہ ریڈ کرتے رہتے ہیں کہ نئے ٹرینڈس کیا آ جائیں گے. کسٹمر کا ٹرینڈ ریڈ کر کے پروڈکٹ اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں. جو کمپنیاں یہ کام نہیں کر پاتی ہیں, جن کو عرف عام میں یہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ قدم ملا کے نہیں چلتی ہیں, وہ کمپنیاں پھر بالآخر ختم ہو جاتی ہیں. ایک بات پہ بڑا زور تھا ہم جب پڑھتے تھے اس وقت, کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, R&D جو ہے, یہ ہر کمپنی کا ایک لازمی جزو ہونا چاہیے. اگر یہ کمپنی گرو کرنا چاہتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک زندہ رہنا چاہتی ہے, تو اپنے بجٹ کا 2% R&D کو تفویض کرے, پروفٹ کا نہیں, بجٹ کا. تو اس کی ایک مثال پروفیسر ہمارے دیتے تھے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ نے ایک گائے پالی ہوئی ہے, اور اس گائے کا دودھ آپ نکالتے ہیں, مارکیٹ میں بیچتے ہیں, اور آپ کا گزارا ہوتا ہے اس پہ. اب ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ گائے کی عمر بڑھ رہی ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ گائے بوڑھی ہو جائے گی اور دودھ نہیں رہے گا. صحیح. تو جو ہوش مند مینجمنٹ ہے وہ وقت نہیں آنے دیتی, بلکہ وہ گائے کے دودھ میں تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیتی, پورا نہیں نکالتی, اور اس کا جو بچڑا یا بچڑی جو بھی کہیں وہ ہے, اس کو وہ پینے دیتی ہے وہ. تو بائی دا ٹائم یہ گائے بوڑھی ہو کے دودھ دینا بند کرے, وہ بچڑی جوان ہو گئی ہوتی ہے اور دودھ دینا شروع کرتی ہے. کمپنی چلتی رہتی ہے. بڑی زبردست مثال دی آپ. یہ بات وہیں آ کے ختم ہوگی
کہ ٹاپ پر مینجمنٹ کتنی ہوش مند بیٹھی ہے. صحیح. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بڑی ہمارا موضوع تو تھا چینج مینجمنٹ، لیکن ہم نے چینج مینجمنٹ سیکھی ہے اکارڈنگ ٹو پروفیسر ڈاکٹر ایس ایم نقوی صاحب. بڑا اچھا ہو گیا، اس موضوع پہ ہماری گفتگو ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، جیسے کہ سرفراز شاہ صاحب نے فرمایا، بلکہ ان کی لائف پہ کوئی ڈاکومنٹری، کوئی مووی، کوئی ایسی چیز ضرور بننی چاہیے جو ہماری نئی نسل جو ہے، جو ہمارے نئے لوگ ہیں، ان تک ان کی جو مینجمنٹ سکلز ہیں، جو لیڈرشپ سکلز ہیں، وہ ان تک ضرور پہنچنی چاہیے. آپ کے بات کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.